کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہم کتنے اکیلے ہیں اور پھر دنیا کے حالات ہمارے اوپر کس طرح سے آ رہے ہیں؟ ہر طرف سے کہیں رزق کی پریشانی ہے، کہیں قرض کا بوجھ ہے، کہیں دشمنوں کا خوف ہے، کہیں گھر کے مسائل ہیں، کہیں دل کی بے چینی ہے، اور کہیں راتوں کی نیند اڑ رہی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کس کے پاس جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے کافی ہو جائے تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر رہ جاتا ہے، کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ سے قرآن کی 2 عظیم آیت کے بارے میں بتاؤں گی، جنہیں علماء نے بہت فضیلت والی آیت بتایا ہے۔ انہیں پڑھنے کی فضیلت کئی حدیثوں میں بھی آئی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں اس کا ایک آسان وظیفہ اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چیزی غمیبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت کی، جو قرآن کی انتہائی پر اثر آیتوں میں سے 2 آیتیں ہیں۔ ان کو شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں جو قرآن کی بہت پر اثر آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سورۃ توبہ 128 اور 29ویں آیت۔ ان 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت بیان کی، اور پھر ہمیں سب سے بڑا سبق دیا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سوچئے اگر انسان سچے دل سے کہہ دے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کوئی اسے چھیڑ سکتا ہے؟ اللہ جس کو اپنا بنا لے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن ایک سوال، کیا صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے، یا اس کے ساتھ یقین اور توکل بھی ضروری ہے؟ اس کا جواب آپ کو ویڈیو میں آگے مل جائے گا۔ میں فی الحال آپ سے ایک حدیث پاک کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سنن ابو داود میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ اس کی ہر فکر اور پریشانی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو علماء نے حسن درجے کی روایتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس دعا کو صبح و شام پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اس کی۔ سوچئے جب اللہ خود کافی ہو جائے اور ہمارا ذمہ، ہمارے کاموں کا اپنے ذمے لے لے، تو پھر کس بات کی کمی رہ سکتی ہے؟ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ اتنے مطمئن کیسے رہتے ہیں؟ آپ کے دل میں کبھی کوئی گمان نہیں آتا، خدشہ نہیں آتا؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جس دن سے میں نے اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا نا، اس دن سے لوگوں کا سہارا ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ یعنی جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں نا، تو پھر ہمیں لوگوں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہی توکل ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آخری آیت ہمیں اسی توکل کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنا توکل دنیا سے ہٹا کر اللہ پر کر لیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کو دیکھیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، کافی سے زائد ہے۔ یعنی جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ہماری ہر کاموں کو بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کا پیغام ایک ہی ہے، اللہ پر بھروسہ۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو سنتا ہے جب ہم اس کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کے قریب رہتا ہے، جب ہم اس کو دل سے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں دل سے جواب دیتا ہے، اور جب ہم اسے زبان سے پکارتے ہیں تو وہ ہمیں زبان سے جواب دیتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ہم ہر کسی سے امید رکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو باس سے، اور گھروں میں اپنے رشتہ داروں سے، اور باہر کی زندگی میں دوستوں سے، اور کچھ بچی کچھ امید اگر رہ جاتی ہے تو وہ ہم اپنے بزنس سے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ چل جائے گا تو ہمارے کام بن جائیں گے، ہمارا یہ کام فلانا کام ہمارا بزنس سے ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سے کبھی امید نہیں لگاتے۔ جب امیدیں صرف اللہ سے جڑ جاتی ہیں تو دل کا سکون ہمارے
اندر آ جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں اللہ تسلیاں اطمینان ڈال دیتا ہے۔ اب اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے اور اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس نیت سے پڑھنا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے، اگر آپ پریشانی، بے چینی، رزق کی تنگی یا کسی مشکل سے گزر رہے ہیں نا، تو ہر صبح اور شام سورہ توبہ کی آخری 2 آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اخلاص کے ساتھ پڑھیے، ایسے پڑھیے کہ دل اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرے، اور خاص طور پر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو دل کی گہرائی سے پڑھیے، ساتھ ہی اللہ سے اپنی ضرورت کے لیے دل سے دعا مانگیے۔ یاد رکھیے اس کو آپ کو روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور آپ کو اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح میں یا شام میں، جب آپ کے پاس وقت ہو، لیکن ایسے پڑھو کہ یقین دل میں ہو اس سے میرا کام بنے گا انشاءاللہ۔ صبح میں آپ چاہیں تو ایک تسبیح صبح میں پڑھ سکتے ہیں، رات میں آپ چاہیں تو رات میں پڑھ سکتے ہیں، بستر پر لیٹ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بس آپ کو ایک تسبیح اس کی روزانہ پڑھنی ہے۔ اور ایک ضروری بات، بہت سے لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، پھر کہتے ہیں کہ جی اثر نہیں ہوا، ہمارے وظیفے میں اثر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا یاد رکھنا ہے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کی اطاعت ہے۔ پہلے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ جب ہمارے فرض ادا ہوں گے تو دعاؤں میں اور بھی برکت ہوگی، ہماری دعائیں اور بھی قبول ہوں گی۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہو تو آج سے ایک فیصلہ کیجئے کہ ہر صبح اور شام اللہ پر اپنا بھروسہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ہر چیز اللہ سے مانگیں گے، ہر تکلیف اللہ سے بیان کریں گے، جب مشکل آئے گی تو سب سے پہلے اللہ کو پکاریں گے۔ ہو سکتا ہے جس پریشانی کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل آپ کی صرف ایک پکار میں لکھ دیا ہو، کہ آپ ایک بار اسے پکار کر کہیں کہ اے اللہ میرا یہ کام نہیں بن رہا، بس وقت کا انتظار ہو اور اللہ کہہ دے کن اور آپ کا کام بن جائے۔ آئیے تھوڑی سی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے اوپر سچا توکل عطا فرما، ہمارے دل کو اپنی یاد سے بھر دے، ہمارے دلوں سے ہر ڈر اور بے چینی دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے مالوں کو حلال اور بہترین مال بنا دے، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قرآن سے محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ایسی قرآن اور سنت کی روشنی میں تیار کی گئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔